جو نواز شریف صاحب کا رویہ ہے وہ مطلب ہے وہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں ہے. جب وہ اقتدار میں ہوا کرتے تھے ساجد صاحب تو اپنی وہ کیبنٹ کی میٹنگ نہیں بلایا کرتے تھے, وہ فیصلے کچن کیبنٹ میں کیا کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے فیوریٹ کوئی چائلڈ ہے وہ میاں نواز شریف. لوگوں کی سوچ یہ آ گئی کہ عامر جیسے شریف لوگ جو پہلے آیا کرتے تھے, رول کرتے تھے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ کام نہیں کچھ کرتے. ان کے پاس جاؤ تو یہ بات کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. کہ آزاد کشمیر میں جیسے کہ آپ نے خود نشاندہی کی, اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. نام نہیں لوں گا, بڑے ویٹرن جرنلسٹ ہیں, بہت بڑے چینل پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے, انہوں نے کہا جی یہ جو پریزنٹ حکومت ہے یہ صرف جولائی تک کی مہمان ہے. تو عوام جہاں قربانی دے رہے ہیں تو یہ بھی پھر بی ایم ڈبلیو گاڑیاں مت لینا اپنے جہاز نہ لیں ججز کے لیے, یہ پھر نہ لینا کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو لے کر دی ہوئی انہوں نے بیوروکریٹس کو, جہاز کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ بھی تو قربانی دیں نا. میں نے زندگی میں ڈنڈا نہیں اٹھایا, ڈنڈے تو آپ جیسے اٹھانے والے لوگ جو مجھ پہ مارے گئے ہیں. میں کچھ کہہ نہیں رہا تو شکر کرو. ہاں میں کہوں گا کہ بھئی مہاجرین کی نشستیں ہونی چاہیے. پانچوں بجٹ آپ نے پیش کیا, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی 4 سال کی جو میکسیمم گروتھ آپ نے دکھائی وہ 3.7% ہے. 4 سال میں آپ نے جو کارکردگی دکھائی تو اوسط جو ہے آپ کی 2.3% ہے 2.3 نمو گروتھ کی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. دنیا بھر میں ہمارے پاس ہی کتے ہوتے, دنیا میں نہیں آئے ہیں نا. نہیں ہوتے, کہاں ہوتے ہیں بھائی, میں نے تو ہمارا کتے نہیں دیکھے. کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں, یہ کھلونے ہیں. یہ آپ کو ہو گیا کہ جی بڑے عوام دوست ہیں, میں نے بہت اچھے جوتے پہنے, کپڑے پہنے اور ننگے پیر بچوں کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا ہوں. آج آپ کو انٹینسٹی نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اگینسٹ عمران خان, وہی انٹینسٹی ہوا کرتی تھی اگینسٹ نواز شریف. سب سے بڑی بات ہے کنگ چارلز نے کہا, میں نے آپ کا سارے پروگرامز دیکھے ہیں, ان پہ اس پہ بڑی ماہرہ خان کو بڑی حیرت ہوئی. داد مل رہی ہے انگریزوں کے بادشاہ سے اور فلم کرنا چاہ رہی ہے ملیالم. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا پبلک کی پوری نظر آئی ہوئی ہے تو اپنی خواہش بھی دکھا دو. عمران صاحب کا جو مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں نا, ان کا یہ تھا کہ یقین ان کو دلایا گیا, جس میں بہت سارے اور پاکستانیوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ اس ملک کی بربادی کی یا مشکلات کی جو ذمہ دار ہیں یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. بھئی ایسی کرپشن اللہ کرے سب کریں کہ اس کرپشن کے بدلے ملک میں ایک یونیورسٹی بن رہی ہو, وہ باہر اپارٹمنٹ نہ بن رہا ہو, باہر جا کے مطلب ہے آپ فیکٹری نہ لگا رہے ہو ملک سے باہر جا کے نا. السلام علیکم جی, and welcome to the Yes or No show. And I'm of course your host, Diwan Tayyab, and with me as always, my lovely cohorts. آج بڑی کوہورٹس میں نے پچھلے بار ان کو ایکسپلین کیا, اصل میں اس کو سمجھا جاتا ہے پارٹنرز ان کرائم. کون سا کرائم کر رہے ہیں بھائی جان ہم لوگ؟ سر یہ کرائم ہی سمجھے یار, یہ کیا ہے یار, کیا بول رہا ہوں, کرائم ہے اس ملک میں. ویسے عامر بھائی, ساجد بھائی آپ آج بڑے جینگو لگ رہے ہیں. آج کیا وجہ ہے یہ اتنے زبردست ہمیں مطلب سیلیبریٹی لکس جو دے رہے ہیں؟ میری بیوی نے کہا تم اس میں اچھے لگ رہے ہو, تو میں نے کہا میں سب کو دکھاؤں اسے. کیا بات زبردست. تو ہم شو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے مبارکباد ہمارے دوستوں کو پیپلز پارٹی کے, جنہوں نے گلگت بلتستان کا میدان مار لیا جی. ماشاءاللہ گورنمنٹ بنانے لگے وہاں پہ, اور کچھ وہاں کے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں گلگت بلتستان کراچی جیسا ہو. کچھ کو کراچی پیرس لگتا ہے, کچھ کو لندن لگتا ہے. اب دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں, ہنزا میں کراچی کا کیا افیکٹ آتا ہے. ان کے لیے دعا کریں, اللہ خیر کرے اور ترقی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ساجد صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں, یار ایک صاحب ہے وہ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور آپ اقتدار سے چلے گئے, ریٹائرڈ زندگی ہے. ان کے سگے بھائی ماشاءاللہ سے وزیر اعظم ابھی ہیں, ان کی سگی بیٹی وزیر اعلیٰ سب سے بڑی صوبے کی. ان کو ڈرائی کلین کر کے بلایا گیا گلگت بلتستان کے الیکشن پہ, کیمپین کرائے. مگر کیا وجہ تھی کہ وہ صرف ایک ہی بات بولے کہ مجھے کیوں نکالا؟ کیا وہ کلوزر نہیں ملا میاں صاحب کو؟ کیا سب کو پتہ نہیں ملا بیچارے سب نہیں, مگر وہ بیچارے وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی میری حکومت میری پارٹی وفاق میں ہے. دیکھیے وہ کنگ تھے اور وہ کنگ رہیں گے, ان کی پارٹی ان کو کنگ مانتی ہے. آپ کو اعتراض ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. وہ کنگ میکر نہیں بننا چاہتے. نہیں دیکھیے, آپ یہ زیادتی تو ہوئی ان کے ساتھ, یہ تو ماننا پڑے. تو زیادتی ہوئی ہے, ہوئی. عامر صاحب
देखिए बहुत पुरानी बहस है और आप दोबारा शुरू कर रहे पता हो नहीं बहस क्यों को ना, है और ना, क्यों उसको शुरू पैसा कर रहे मिलता हैं? है कहीं से, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, अब वो क्यों शुरू करें मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बातें अनगिनत बार हो चुकी हैं। उसमें साजिद साहब जैसे दोस्तों की राय है कि बेगुनाह मुख्तसर, निकाला, हाँ। और उसमें हम जैसे लोगों की राय है कि भाई कुछ ना कुछ तो किया होगा, अगर मतलब धुआं है तो कहीं आग भी लगी होगी। आग तो बेचारे इनके इक़्तिदार को लगाई है ना, आपने बात कि एवनफील्ड अपार्टमेंट थे, वो मिल्स थी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ना, सऊदी अरब पैसे गए थे, मिल लगी थी, तो बहुत सारी जो चीजें थी उन पे इल्जामात जो माशाल्लाह फिर बाद में खत्म अलकायदा हो को गए। भी, उनसे भी पैसे लेने के इल्जाम थे इन पे। अब वो मुझे, अब आप गिनवाते जाए ना, तो अब वो सब चीजें थी। मैंने कहा मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि हमारे नाजरीन माशाल्लाह वो सुन सबको चुके हैं। ये सबको पता रूमर्स है है, यार, सबको पता है। साबित तो कुछ भी नहीं हुआ, रूमर्स हैं। ये साबित नहीं, मैं कह रहा हूँ इल्जामात है, मैंने भी लफ्ज़ बिल्कुल, इस्तेमाल बिल्कुल। इल्जाम लगाया ना, तो इल्जामात हैं इन पे बेशुमार। और मगर मैं कहता हूँ कि धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी बिल्कुल होगी। है। इन जो नवाज शरीफ साहब का रवैया है, वो मतलब है वो कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है। जब वो इक़्तिदार में हुआ करते थे साजिद साहब, तो अपनी वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाया करते थे, वो फैसले किचन कैबिनेट में किया करते थे, और उनका जो क्लोज तरीन सर्कल था उनके ख़ानदान वालों पे, उसमें समधी होंगे, उसमें भतीजा होगा, उसमें भाई होगा, उसमें मतलब बेटी होगी, ये इन लोगों पे मुश्तमिल होता है, या फिर दो चार जो उनके और वो कहते हैं करीबी। कि चमचे कह लें आप चम- उनके, या जो भी आप हवारी। कहते हैं ना, है ना, हवारी है उनके, उस पर वो चलाया करते थे। अच्छा, अब जाहिर है कि ये सोच के आए थे कि जी मैं, इनमें कोई वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी नहीं थी, वो समझते थे मैं जो चाहे फैसला कर लूँ, मुझे लोगों ने वोट देख के पाकिस्तान ने बादशाह सलामत इलेक्ट किया है, तो बादशाह सलामत की तरह एक्ट किया करते थे। और जाहिर है कि जमहूरियत में अगर तो आप बड़े डेमोक्रेटिक हुए, अगर निकले, वो इतनी लंबी उन्होंने एक नहीं, गाड़ी नहीं, ली। नहीं, जो इख्तलाफात हुए थे उनके मिलिट्री लीडरशिप से उस ज़माने की, कि आप बहुत सारे फैसले ऐसे किया करते थे कि जिसमें आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ लेके नहीं चला करते थे। फॉरेन ऑफिस को अपने साथ लेके डॉन चलना लीग्स है, इसमें ठीक है काबिले ना? जिक्र हैं। उसमें मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गई, उसकी वजह से आपने देखा फ्रिक्शन हुआ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आखिरी बात, मैं लंबी बात कर रहा हूँ, कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का सबसे फेवरेट कोई चाइल्ड है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब। अच्छा चले, मैं कैसे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी हुआ करते थे एक ज़माने में, उनको फांसी दे दी गई। इमरान खान आज जेल में है, ठीक है ना। नवाज शरीफ वाहिद हैं कि लड़ते हैं फौज से, फिर वापस माफ़ी मिल जाती है, फिर उसके बाद दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, फिर मगर लड़ते हैं, मगर फिर उनमें निकाला ऐसा जाता क्या है है, कि वो माफी भी मिल फिर जाती है उनको ना। फिर ये एक अलग ये सवाल आप होगा। आर्ट है। ये बताएंगे यार आपको ये कि आप हमने किस खूब किया। किससे पैसे, क्या हो रहा है यार, ये नहीं, क्या- मगर- क्या तो है? लेकिन है मैं ना? कह रहा हूँ, ये आप माजी से कि आप जरा हाल में आए। मैं समझता हूँ इस मुल्क में सिर्फ अगर ज्यादती हुई है तो तो पाकिस्तान के साथ हुई पाकिस्तान के है, साथ हुई। पाकिस्तानियों के साथ हुई है, और जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है, इसी ने ज्यादती की है। मतलब ये मेरा उसमें है। अब और मजे की बात ये उनके कि उन्होंने खानदान ये सब कह के फिर वो मुल्क से भी चले गए दवाइयां लेने फिर से। मगर खैर, अल्लाह सेहत दे उन्हें। अल्लाह यार सेहत ये दे। देखिए। आपसे पूछना ये सवाल है कि क्या मियां साहब, ये जो बात अभी उन्होंने रिसेंटली करी, क्या उनकी बनती है ये बात करना, यस और नो? शुड ही बी कंटेंट विद वेयर ही इज राइट नाउ, चूंकि उनकी पार्टी इस वक्त है वफाक के इक़्तिदार में, सब कुछ उनके पास ही है, तो ये फिर ये सवाल क्यों बनता है कि मुझे क्यों निकाला? क्या आप इस बात बनता को है मानते यार। हैं? यस और नो? अच्छा सर, अब बात करें जरा थोड़ी सी आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर। आजाद जम्मू कश्मीर। सर, जब झगड़ा फसाद किस बात का आमिर भाई, क्या है मसला? एक सोचें आप 2022-23 में छोटे छोटे एहतजाज हो रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में। रावलाकोट में आटे पे एहतजाज हुआ था, आटे की कीमतों के ऊपर। बिल्कुल। और उसको, इन चीज़ों को जो अवाम की ग्रीवेंसेस थे उनको बर वक्त जो है एड्रेस नहीं किया गया, तो वो एक बड़ी मूवमेंट में तब्दील हो गए। अच्छा, ये दो चीज़ों की एक निशानदेही करती कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका डिस्कनेक्ट विद द पीपल, आम आदमी के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। नून लीग मोबिलाइज नहीं कर पा रही, पीपल्स पार्टी मोबिलाइज नहीं कर पा रही है, एक तरह की फेसलेस मूवमेंट चली है। सिर्फ लेकिन faceless तो नहीं कहेंगे। नहीं, मैं कहूँगा कि मुस्तनद लीडरशिप नहीं है आगे। हमें। अब वो बन गए ना, बन गए ना, वो लोअर मिडिल क्लास के लोग आ गए, ट्रेडर आ गया, कोई दुकानदार लोअर आ मिडिल गया, क्लास, एक बुक सेल्समैन। हाँ, वो लोग आ गए अब सामने, उनके चेहरे आ गए। मैं कह रहा हूँ जब शुरू हुआ था, और इन्होंने मतलब है कि उन, और हुकूमत ने तो मिस हैंडल उस जमाने में भी किया, और उसके बाद भी अब ये लोग, मैं समझता हूँ कि मिस हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पाबंदी लगा देते हैं और आप किसी को दुश्मन मुल्क का एजेंट कहने लगते हैं ना, तो उससे आप जो है दुश्मन के ही हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। बजाय इसके कि आप ताकत का इस्तेमाल करें, आपको गुफ्तगू करनी चाहिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। यही मेरे ख्याल में आगे बढ़ने की। साहिद साहब, आपको पता नहीं, है, मेरा ये ख्याल सर है- आपसे सवाल ये मेरा ये इसे कंटिन्यूएशन है कि आजाद जम्मू कश्मीर में एक बुक सेल्समैन उठ गए, वो लीडर बन गए, ही बिकेम द फेस ऑफ द मूवमेंट। ये जो एक्शन मूवमेंट जो उनकी चल रही है,
اچھا انہوں نے آپ کو پتا ہے 38 ایک پوائنٹس کا ایجنڈا رکھا. اب اس میں سب میں نہیں جاتے مگر اگر میں اس کو صرف اگر ہینڈ پک فیو کروں تو وہ کہتے ہیں کہ یار آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ, کشمیری لیڈرشپ فار دا کشمیری پیپل, جو ان کا سب سے بڑا ایک ماننا ہے, وہ مانگ ہے ان کی, ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہیں اور سے نہ لا کر دیں, ہمیں کشمیری دے جو ہماری کشمیریوں کے پرابلم سنیں. تو آپ کے خیال میں ساجد صاحب کیا یہ ایسے ہی ہونا چاہیے یا وفاق اس کو چلائے؟ ہم نے جب ایک انڈیپینڈنس دے دی ہے ایک جگہ کو تو why not continue with that؟ ارے بھائی آپ دیکھیں نا عجائب اتنے عجب عجب ہیں آپ کی, بڑی سوچ, بڑی سمپلسٹک سوچ ہے ہمارے طیب صاحب کی. ایک تو میں آپ جو ٹرینڈ رہا ہے ہمارے پاکستان میں وہی دنیا بھر کہ جب ایک پاور میں دیکھتے ہیں وہ اور پروونسز میں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں تو ان کو ہی دے دیتے ہیں ووٹ. یہ المیہ ہے کہ آپ دیکھیں پروگریسولی پاکستان میں جو لوگ ذرا سخت ٹائپ تھے, بدماش ٹائپ تھے, گنڈا ٹائپ تھے, وہی سب سے زیادہ ان کو کامیابی ملی کہ لوگوں کی سوچ یہ آ گئی کہ عامر جیسے شریف لوگ جو پہلے آیا کرتے تھے, رول کرتے تھے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ کام نہیں کچھ کرتے. ان کے پاس جاؤ تو یہ بات عجیب کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے, ان کو چاہیے اپنے کام, تو جو کر کے دے گا اس کو سلام. تو ایسے ہی چلے گا, یہ پارٹی وارٹی کا کوئی چکر نہیں ہے. تو پارٹی سے ارریلیونٹ ہوتے, اس نے صحیح کہا کہ ڈسکنیکٹ ہے ایک ٹوٹل. پبلک کو کیا پتا یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی ملاقات نہیں ہے کوئی. اب جب الیکشن آئے گا تو وہ بھی ٹی وی پہ ہی حد تک ہوگا. اگلی دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ جلسے بھی ہو پائیں گے کیونکہ جس طرح کی چل رہی ہے. ایک بات جو ہمیں سمجھنی ہے نا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا, 24 میں سے 5 نشستوں پہ دوبارہ سے ووٹنگ کروا رہے ہیں, ریزلٹ بھی روک لیے نا. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں, بہت سارے پاکستانی اس پہ کوشچن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جیسے کہ آپ نے خود نشاندہی کی, اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس اعتماد کو کیسے ریوائیو کرنا ہے, میرے خیال میں ہمارے جو حکمران اشرافیہ ہے, ہمارے ریاستی ادارے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. کیونکہ الزام کیا ہے, جو 38 پوائنٹ میں مہنگی بجلی پہ مسئلہ ان کا ایڈریس ہوا, آٹے کی قیمت پہ ہوا, اب کہاں پہ ووٹ کا یہ کہ جی جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کے نام پر, مقبوضہ کشمیر سے جو لوگ ریفیوجیز آئے تھے اور وہ کچھ پنجاب میں بسے ہوئے ہیں اور کچھ کے پی میں ہیں, کچھ سندھ میں ہیں, ان کی 12 نشستیں جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہوتی ہیں اور وہ جو ہے حکومت کو بنانے بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب یا تو آپ اس چیز کو ایڈریس کریں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے لاکھ ووٹ پر وہاں پہ 1200 ووٹ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, تو ان کی جو گریونسز ہیں وہ غلط نہیں ہیں. اب یا تو آپ اس میں شفافیت لے کر آئیں, جیسے میں کہوں گا کہ بھئی مہاجرین کی نشستیں ہونی چاہیے, لیکن ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں یہ نہ لگے کہ جی مینیپولیٹ کر کے کوئی یس مین آ رہے ہیں. ایک آنیسٹ الیکشن ہو اور ٹرو ریپریزنٹیٹو, اچھے نمائندے جو عوام کے آنے چاہیے. ایک آئیڈیلسٹک آپ کی سوچ ہے. بھئی ہم تو یہی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ جو کشمیری لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنس. یہ جو اسپیشلی ہمارے انڈیا والے, ہم نے بھی بڑی اس کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں. کشمیر ہمارا بھی ہے, پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہ نہیں ہو پائے گا, ہم سے نہیں ہو پائے گا, ہم اس کو الگ نہیں کر پائیں گے, نہ کرنے دیں گے, نہ ہوگا. بلکہ انفیکٹ وہ جو کشمیر ہے وہ ہمیں واپس چاہیے. اب پاکستان ایک ہے, فیڈرلزم آپ ایک ہی لاء کو ہر طرف لگائیں گے. ہماری جو پوزیشن ہے, اسٹیٹ کی پوزیشن ہے, وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیریوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے. وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں اس میں یہ سوال ہوگا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے نہیں ہوگا, یہ ہم نہیں دیں گے. نہیں جو, لیکن اب میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس فی الحال جو ہے وہ چوائس ہی ہوگی. یون وہ جو استعمال نہیں ہو رہا ہے وہ یہ کہ جی آئیدر انڈیا اور پاکستان, ٹھیک ہے نا. بہت سارے کشمیری جو وہ ہیں لیڈرشپ کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تیسرا بھی ایک انتخاب دیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو جائیں, مگر وہ اتنا وہ نہیں ہے. بات یہ کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں یہ تو طے کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, یہ تو طے ہے نا. اس کے اندر کوئی جتنا انہوں نے سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کو, کھلی جیل اگر کہیں تو مقبوضہ کشمیر ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا کر دیا, واپس آ رہی ہے پاپولیشن, واپس آباد کر رہے ہیں, ہندو فیملیز آ رہی ہیں کشمیر میں. وہ نہیں واپس لانے والوں کو ٹھیک ہے, وہ وہاں کے ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں کہ جو لوگ کشمیری نہیں ہیں
ان کو لا کر آباد بالکل کریں جو کاز آف ایسے کنسرن ہے. اسی طرح ڈفرے کریں اچھا گے نا. آزاد کشمیر کا جہاں تک معاملہ ہے, آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کا موومنٹ اینٹی پاکستان موومنٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو اب فساد ہو رہا ہے, جو کچھ ہم ہنگامہ دیکھ رہے ہیں, تو کر رہے ہیں نا, ہنگامہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارا, میں کہوں گا گزارش ہے کہ مس ہینڈلنگ ہے وہ. تو آپ جب مس ہینڈل کریں گے تو پھر دشمن فائدہ اٹھائے گا اس کا. اب آپ دیکھیں نا بھارت ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ورنہ کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے آپ تھے. سوچ سکتے تھے تو ہمیں بڑا فکر ہے. میں نے کشمیر بہت کور کیا ہے. میں راولا کوٹ سے لے کر مطلب مظفر آباد, اور آپ نیم اینی پلیس, جموں کی ہم نے لڑائی جنگوں کے دوران دیکھا ہے, اس کی فرنٹ لائن پہ گئے ہوں میں ایز اے جرنلسٹ. تو مجھے پتہ ہے کشمیر کے لوگ کس طرح کے لوگ ہیں, پاکستان سے ان کی کیا انسیت ہے اور پاکستانیوں کو ان سے کیا ہے. تو یہ لڑائی جو ہے اینٹی پاکستان لڑائی نہیں ہے, ان کے حقوق کی لڑائی ہے. بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھیں, مگر آپ مس مینیج کریں گے تو خدا خاکم بدہن دشمن استعمال کرے گا اس کو. ایز پیپل آف پاکستان ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش چلا گیا, اور وہ بہت پرو, جو اب بیٹھی ہوئی انڈیا میں وہ بہت پرو تھیں, وہ تو, لیکن کہیں نہ کہیں بنگلہ دیش نے ریجیکٹ کیا انڈیا کی اس کو, ان کو ایکسپیرینس ہے. تو یہ جو بات ہماری ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں کہیں نہ کہیں ان سے بہت زیادہ متصادم ہیں. اچھا ساجد بھائی, اس لیے دونوں کو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اگر ہم آگے 200 سال بعد بھی دیکھیں تو آپ لگتا ہے آپ کو کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یہ ریجن میں کہیں پیس آئے؟ لگتا ہے. اب دیکھیں ساجد بھائی, ہم نے جو ہے اسٹیٹ سے ذرا سوال پوچھنا ہے. چلے آپ بتائیں. دیکھیں امن بالکل آ سکتا ہے اور آنا چاہیے. مطلب اگر میں پولیٹیکلی کریکٹ بات کروں, ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ بھارت کے ساتھ ہمارا صرف ایک ڈسپیوٹ ہے نا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ حق دے دیں. پانی بھی بند کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا لگے اب, کیونکہ وہاں پہ ایک ہندو انتہا پسند حکومت ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ صرف اس کا جو کیا کہتے ہیں پالیسی ہے, خارجہ پالیسی, وہ اینٹی پاکستان ہے. ان کی جو نیشنل پالیسی, ڈومیسٹک وہ ہے پالیسی, وہ اینٹی مائنورٹیز ہے, بشمول اینٹی مسلم ہے. ٹھیک ہے نا, کرسچنز کے بھی خلاف ہے. میں نے مائنورٹیز کہا نا, میں نے کہا مائنورٹیز اینڈ مسلمان ہیں. تو دے آر ٹرائنگ ٹو ری رائٹ ہسٹری. اس حالات میں تو لگتا ہے کہ جی کبھی بھی امن نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یقیناً ایسی سین وائسز ہوں گی جن کو پتہ ہے کہ جی مطلب دو نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ہر وقت جنگ خدا. اچھا نہیں, بٹ کمنگ بیک ٹو ریجن, دیکھیں عامر صاحب, میں نے پوچھنا آپ سے یہ تھا, ہم نے ایک محاذ ہمارا چل رہا ہے بلوچستان میں, ٹھیک ہے, بڑا ایشو چل رہا ہے. پھر سندھ کے کچھ ایسا ایک دو سپاٹس ہیں جہاں پہ ہمیں ایک پرابلم آتی رہتی ہے, وہ کچے کے ڈاکو ایشوز, وہاں پہ بھی ہم لوگ آکیوپائڈ ہیں. پھر ہم لوگ وانا وغیرہ میں افغانستان سے بھی آکیوپائڈ ہیں. میں تو کہتا ہوں کے پی کے جو ہمارے وہ ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے, بلوچستان میں بھی بات ہونی چاہیے, اور خدا آپ کا بھلا کرے کشمیر کا تو وہ ایشو ہے ہی نہیں. اور جب آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کمزور کر رہے ہوتے ہیں ملک کو. آپ مطلب جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کل نیگوشیٹ کیا تھا, ایک دم آپ نے اس پہ کلعدم قرار دے دیا آپ نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو, بات کریں ان سے, اپنے لوگ ہیں, اور اس سے جو ہے دشمن کو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, میں تو دیکھ رہا ہوں دنیا جس طرح کی ہو گئی ہے, میں تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اب کوئی آئیڈیلسٹک تو سوچ رہی نہیں ہے, نہ اب کیپٹلزم کا پتہ چل رہا ہے. اب کیپٹلزم ایسا ہو گیا جیسے مائٹ از رائٹ, یہ تیرے پاس ڈنڈا ہے اور تو مجھے مار سکتا ہے, میں کمزور کو مارا گیا, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو آپ کی میری یہ سوچ کے جی آگے جا کے کچھ ٹھیک ہوگا, نہیں ہونے والا ایسے. اس میں کہیں نہ کہیں لیکن دیکھیں پاکستان کو آپ کو چلانا ہے, ترقی دینی تو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. دیکھیں ریاست کیسے چلتی ہے, کتنے ریاست کیسے چلتی ہے, ریاست کو سروائیول یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے کنٹرڈکشنز ابھر رہے ہیں اس میں اس کو ریزالو کرتی ہے. اگر آپ ریزالو نہیں کرتے تو پھر وہ ریاست خدا نخواستہ مشکل میں آ جاتی ہے. ابھی تو وار میں ہے نا, ابھی تو وار میں ایک طرف ہم ثالثی بنے ہیں, ایک طرف ہمارے افغانستان سے کچھ پھڈے بہت بڑھ گئے ہیں, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف ایران کا صورتحال ہے ہمارے پاس اس وقت. آپ کا کوئی بھی حل کرنا اور بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں, اور اس کے لیے اگر آپ لوگوں پہ جبر کی پالیسی کریں گے, آپ کنٹرڈکشن دیکھیں دو طرح کے. اچھا نہیں, ایک منٹ, آپ اسی وقت پہ اگر وہ لوگ, وہ عناصر جو اس وقت اس والیٹائل سچویشن میں اس قسم کی اپنے رائٹس ڈھونڈ رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا ویٹ نہیں کرنا چاہیے؟ از دس دا رائٹ ٹائم؟ There has to be a right time. وہ آپ کو کسی نے کہا تھا نا کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کرتا ہے, وہ مشکل میں ہے. آپ وہ آٹا نہیں خرید پا رہے, وہ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے, وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے. تو ہمارے یہاں خواص کا پاکستان کچھ اور ہے جس میں اسٹیبلٹی ہے, بقول ہمارے وزیر خزانہ کے اور بقول دیوان کے, ٹھیک ہے, وہ اس میں اسٹیبلٹی ہے. اور جو عام پاکستانی کا پاکستان ہے وہاں پہ غربت ہے, عدم استحکام ہے. تو جب تک ہم مطلب دونوں پاکستان ایک نہیں کر لیتے
یار لیکن دیکھیں نا آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے, اس میں آپ کے ریسورسز جاتے ہیں, چیزیں جاتی ہیں, تو وہ اس تو ہماری ایڈمن بیچاری بھی کیا کرے یار. میں ایک کہوں نا کہ بالکل اگر واقعی قربانی دے رہے ہیں تو عوام جہاں قربانی دے رہے ہیں تو یہ بھی پھر بی ایم ڈبلیو گاڑیاں مت لینا اپنے ججز کے لیے, یہ پھر نہ لینا کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو لے کر دی ہوئی انہوں نے بیوروکریٹس کو. جہاز کیوں خرید رہے ہیں, آپ بھی تو قربانی دیں نا, آپ بھی تو مطلب ہے کہ چھوٹے سے جہاز سے کیا فرق پڑے, بڑی اکانومی ماشاءاللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اب ہمارا ایک بات سنو, نیا دور ہے, یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا ہے, ٹریفک ہے, یہاں سے اٹھ کے آپ نے اسلام آباد سے لاہور آنا ہے, لاہور سے آپ نے, میں یہ عرض کروں کہ تو کوئی نہ دنیا کی مینز یار پاکستان ترقی نہ کرے. آپ ہمارے یہ ترقی نہیں ہوئی, یہ تیزی میں گاڑی جاتی ہے کر کے جاتی ہے, کر کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, میں نے کتاب میں پڑھا تھا موضوع تم کی, میں وہ پڑھ رہا تھا کیا کہتے ہیں بایوگرافی, ناٹ آٹو بایوگرافی, بایوگرافی پڑھ رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ ان کے جوتے ٹوٹ گئے تھے انقلاب کے آنے کے فوراً بعد. چیئرمین ہم آپ کو نئے جوتے لا دیتے ہیں, کیونکہ تمام چینیوں کو جو ہے جوتے مل گئے. انہوں نے کہا نہیں, اتنے سارے جو بغیر جوتوں کے, تو کہا پھر میرے اس جوتے کی مرمت کر دیں آپ. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, اچھا ٹف ڈیسیژنز لیتی ہے اور وہ قربانی دینے میں آگے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں فائدے میں سب سے آگے ہوں, میں باہر پراپرٹی بنانے میں سب سے آگے ہوں, فیکٹری لگانے میں آگے ہوں. ماؤ زیڈونگ کی جو لیگیسی ہے ماشاءاللہ, ہم آج چائنا دوست زندہ باد, لیکن جو پالیسی اس کے بعد بھی رہی اور جس طرح سے قتل و غارت کر کے سب کچھ ختم کر دیا گیا, کہاں پہ, اور فیتھ ختم ہو گیا. وہاں پہ دیکھیں دو چیز ہوئی نا, کلچرل ریولوشن آیا تھا, اس میں جبر ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کاؤنٹر ریولوشن آ رہا ہے تو ان کے نزدیک میں کہیں اور چلے جائیں گے, میں آپ کو اس پہ کریں گے. اچھا آپ کے پاس دو اسپیکٹرم رکھے گئے, یہاں پہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, ڈنڈا چلنا چاہیے, یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر میں چل رہا ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ میرے اوپر ڈال, میں نے زندگی میں ڈنڈا نہیں اٹھایا, ڈنڈے تو آپ جیسے اٹھانے والے لوگ جو مجھ پہ مارے گئے, میں کچھ کہہ نہیں رہا تو شکر کرو. ہاں سو کیا نیگوشیشنز ہونی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, لوگ تو اپنے ہیں یہاں پہ جو یہ کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اسٹیٹ نوز بیٹر, ماں ہماری وہ ایک بہتر ڈیسیجن لے رہے ہیں, پلیز لیٹ اس نو یس اور نو. اچھا عامر صاحب, آپ سے اب ایک سوال ذرا تھوڑا سا آپ کے جو ایک کولیگز آپ کے ہیں ان کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں. میں بڑا یہ 2-3 ایپیسوڈ سے چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں, آج موقع مجھے نظر آ رہا ہے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ سر. اچھا ابھی ایک بہت ہی نام نہیں لوں گا, بڑے ویٹرن جرنلسٹ ہیں, بہت بڑے, اچھا بہت بڑے چینل پہ بھی آتے ہیں, انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے, انہوں نے کہا جی یہ جو پریزنٹ حکومت ہے یہ صرف جولائی تک کی مہمان ہے. اچھا یہ میں یہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے جو روگ جرنلسٹ ہو گئے, جو چلے گئے, جو ڈسیڈنٹس بن گئے, جو سیلف ایگزائل میں کچھ چلے گئے, کچھ خود کے چلے گئے, یہ وہ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ اب جا رہی ہے, جولائی میں جا رہی ہے. اچھا سوال یہ نہیں آپ سے میں پوچھ رہا کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے کہ نہیں, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک لال بتی ہے, کیا ہمیں کوئی یہ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, why do they do these kind of things? As a journalist, please tell me, I want to know. ایک تو مجھے لفظ روگ جرنلسٹ پہ اعتراض ہے. سارے جرنلسٹ ہی لوگ ہوتے ہیں. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ صحافی بیچارہ ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, قلم کا مزدور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ تر جو صحافی 99.9% جو ہیں وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. یہ کچھ زیادہ پروپورشن, میرا اپنا ذاتی خیال ہے 5%. نہیں اچھا کام ہے, ان کو کام ہی 5%, پڑھے لکھے ہی 5%. دوسری بات یہ کہ مطلب ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, کہ بعض اوقات مختلف جو حلقے ہوتے ہیں, ریاست کے حلقے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, جو پلیئرز ہوتے ہیں پولیٹکس کے اندر, وہ ٹیسٹ بیلونز چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس یقین کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ساجد صاحب یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اب ایک بہت عام آدمی نے آپ کو اگر بتائی وہ بات, تو آپ اپنے پیٹ میں نہیں رکھیں گے, وہ اس کو الہام نہیں ہوا. صحافی اگر کچھ لکھتا ہے یا بولتا ہے تو اسے کہیں سے پتہ چلتا ہے, یہ فیلرز کہلاتے ہیں, فیلرز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ. اب بعض اوقات وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, جولائی کی جگہ ہو سکتا ہے اکتوبر میں ہو سکتا ہے اگلے جولائی میں ہونا تو ہے کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی جو تاریخ رہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. ابھی تک تو سانس لے کے بیٹھے ہوئے پورا ہوگا ٹینیور نہیں ہوگا. بات ہے کہ معاملہ چل نہیں رہا نا, پاکستان جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے نا. اگر آپ 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں, 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں, میں بجٹ پہ آ جاؤں گا پھر بلا وجہ میں, 5واں بجٹ آپ نے پیش کیا, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی 4 سال کی جو میکسیمم گروتھ آپ نے دکھائی وہ 3.7% ہے. 4 سال میں آپ نے جو کارکردگی دکھائی تو اوسط جو ہے آپ کی 2.3% ہے نمو گروتھ کی.
تو اس کا مطلب آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. کمال چل رہا ہے ملک میں غربت بڑھ گئی ہے, پاکستان کاروبار چل رہا ہے, لوگ گھر سے نکل رہے ہیں, زیادہ چیخ نہیں رہے. 45% پاکستانی اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک بلو پاورٹی لائن ہے. گورنمنٹ کے ڈیٹا 29% کہتا ہے, کیونکہ دونوں کی پاورٹی کی ریڈنگ الگ الگ ہے, لیکن 29 بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور 45 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. پرچیزنگ پاور ساجد صاحب, مجھے آپ پتہ نہیں پتا آپ کی کتنی کم ہوئی ہے, عام پاکستانی کی 60% کم ہوئی ہے. 60% کم ہوئی ہے. لوگ کم مطلب انڈے خریدتے ہیں, کم گوشت خریدتے ہیں, کم پھل خرید رہے ہیں. مگر میرا سوال کا جواب یہ, اچھا چلے یہ تو آپ نے کہا جی ٹیسٹ بلونز چھوڑتے ہیں, دیکھیں جی کچھ جرنلسٹ ہیں ان کے پاس چڑیلے ہیں, وہ بھیج دیتے ہیں, وہاں سے لے کر آتے ہیں, کچھ چڑیا سے پوچھتے ہیں, کچھ جو ہے اپنے دوانے والے سے پوچھ لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائے, یہ پوچھ تو لیتے ہیں, تو یہ کیا ٹیسٹ بلونز کی حد تک ہے یا اس میں کوئی تھوڑی بہت سچائی ہے؟ ہوتی ہے, وہ اس کی ٹائمنگ فرق ہو سکتی ہے, ٹائمنگ فرق ہو سکتی ہے. اور جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ بیچتے ہیں تو چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اچھا جو اینالسٹ ہوتا ہے وہ پہلے بتاتے کہ یہ ہوگا, پھر یہ بتاتے کہ کیوں نہیں ہوا, تو وہ سمجھاتے ہیں پھر. آپ ہم سے یہی سوال آپ مجھ سے پلیز سر. دیکھیے آپ نے روگ کہا, تو یہ ایک اندر ہر رائٹر کے لکھتے ہی لوگ اس وجہ سے ہیں کہ وہ کوئی ڈفرینس میک کر سکیں, کچھ کر سکیں زندگیوں میں بہتر. ان کا مطمع نظر تو لوگوں کی, عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا ہی ہے. لکھاری کا اور کیا مقصد؟ سیلف ایکسپریشن ہے, ضروری نہیں وہ صرف ہو سکتا ہے اپنے دکھ درد بتا رہا ہو. اب دیکھیں یہ جو لوگ ڈیوائڈ میں ہیں, ان لوگوں کو اپنی چیزیں بیچنا بھی ہیں. اب جیسے جو بھاگ گئے یہاں سے, وہ کہاں سے ان کے پاس پیسے آ رہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. یوٹیوب چینل بہت چلتے ہیں ان کے ماشاءاللہ. بہرحال ہمیں پیسے کتنے ملتے ہوں گے یار. آپ دیکھیے نا, اب آپ کے ہر طرح ہر قسم کا یوٹیوب چینل آ گیا ہے. آپ اس کی پارٹیز نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, وہ بھی پیسے دیتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا سسٹیننس کا مسئلہ ہے. اب عام آدمی کو کیا سوچنا چاہیے؟ عام آدمی کو ابھی بھی میں تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کا سنیں. ہمارے باہر جو پاکستانی چلے گئے ہیں ان میں سے کئی بہت زیادہ مس انفارمڈ ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے وہ ہمارے اوپر گزر رہی ہے. اب یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ بالکل سچ ہے ان کی باتیں, یہ اتنی کمی ہے, لیکن ہم مسائل کو نا کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اس وقت ہم بہت بڑی دنیا کی کرائسس آئی ہوئی ہے. اس وقت آپ سپلائی چین رکی ہوئی ہے, بومنگ ہوئی ہوئی ہے, پاکستانی ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کیا کریں, ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے. اس وقت تو بالکل سانپ سونگ کے ہمیں صرف چلتے رہنا چاہیے فی الحال. اب یہ جو آپ کی چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں, چھوٹے موٹے نہیں میں کہوں گا, مگر ہیں پرابلمز, ان کو صرف اور صرف جیسے انہوں نے کہا یہ بیٹھ کے کیا جائے. جب یہ میچور ہو جائیں اور یہ سب ایک دوسرے کو پاکستانی سمجھنے لگ جائیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ان سے بڑی درخواست ہے میری کہ یار اپنے آپ کو پاکستانی, سب کو پاکستانی. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن یہ ہٹا کے ایک دوسرے یہ لوگ اتنے انڈیفرنٹ ہیں, ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے, سیاسی جماعتیں, بیوروکریٹس, ان کو جب تک آپ ان کے سامنے چلائیں نہ, جلوس نہ لے کر جائیں تو یہ سنتے ہی نہیں یہ بات. ورنہ یہ استحصال جاری رکھیں گے, وہ غلط پالیسی جاری رکھیں گے. سڑک ٹوٹی ہے تو ٹوٹی رہے گی, گھر میں پانی نہیں آتا تو نہیں آئے گا. آپ مسائل تو دیکھیں یہاں لوگوں کے, آپ مسائل تو دیکھیں پاکستانی کس گرداب میں ہے, کتنی مشکل میں. عام پاکستانی کی بات کروں میں, مطلب ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو عام پاکستانی 90% ہے یار. اب تو بہت زیادہ مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی. دیکھیے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی آنے والے آگے وقتوں میں, کیونکہ ایجوکیشن پہ تو دھیان ہے ہی نہیں. ایجوکیشن کا مطلب ہے اویئرنیس, اس کا مطلب ہے وہ جو سسٹم آپ چلاتے ہیں وہ نہیں چل پائے گا. نیپوٹزم آپ کے اس میں ہے, ہر چیز تو خراب کر دی ہے یار, ہر چیز کرپٹڈ ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے, سب جانتے ہوئے, تھوڑی سی ایک ایجوکیٹڈ پالیسیز بنائیں, چیزیں کریں, پرائیورٹیز لے کے آئیں. آپ نے گاڑیاں تو دے دی ہیں سب کو, ٹرانسپورٹ نہیں کرتے یار آپ. پبلک باہر کے ملک میں جو امیر ترین ملک ہیں گھر سے نکالتے نہیں گاڑیاں, وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہوتے دنیا میں. لنڈن چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, وہاں بھی پولوشن بھی کم ہوتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کا فائدہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے ابھی تک کوئی ٹرام نہیں چلائی, جو چل رہی تھی ان کو بھی بند کر دیا, جو سرکولر ریلوے بند کر دیا. بڑا افسوس ہے اس بات کا. آپ کے پاس سولوشنز ہیں 2025 لیکن کون امپاور ہے کہ جو ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا؟ یہ ایک سوال بہت بڑا ہے. بھائی جو آپ کی نام نہاد حکومتیں ہیں ان کا کام ہے نا, وہ کرتے ہی نہیں. وہ کرتے نہیں ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیاری میں آپ آ کے ہمارے ساتھ میچ دیکھیں, ہاں کرکٹ کا, فٹ بال. وہ ایک ہے نا کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں,
تو یہ کھلونے ہیں. یہ آپ کو ہو گیا کہ جی بڑے عوام دوست ہیں, میں نے بہت اچھے جوتے پہنے, کپڑے پہنے اور ننگے پیر بچوں کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا ہوں. واہ, تو یہ آپ کی عوام دوستی یہ بھی ہے کہ میں نے ان کو ہاتھ لگا لیا, بڑی بات ہے. مگر دیکھیں یار سخی حسن میں آپ میں نے دھوئے ہاتھ, اس کے بعد میں سخی حسن کا ذکر قبرستان کا کرنا چاہوں. وہاں گٹر کا پانی چلا گیا, قبروں کی بڑی, ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ بھائی بیسک چیزیں ہماری خراب. دیکھیں ہم کراچی میں بیٹھے تو کوئی چیز کمپلین کر ہی نہیں سکتے نا, ہماری روڈیں, پانی, برا حال. آپ کہیں بھی ہو, ہمارے کتوں کو مت بھولا کریں آپ, ہمارے کتے بھی ہیں یار. ابھی پھر بچے کو کاٹا, اس کی وجہ سے یہ ہے برائی. دیکھیے میری بات سنیں, اس کی سولوشنز ہیں دنیا بھر میں. ہمارے پاس ہی کتے ہوتے ہیں, دنیا میں نہیں ہیں نا. نہیں ہوتے, کہاں ہوتے ہیں بھائی, میں نے تو ہمارا کتے نہیں دیکھے. نہیں ہمارا کتے مغرب کی آپ انڈیا چلے جاؤ, بےتاشا بیتا, ہمارا گائے بھی ملے گی, انڈیا کی ہمارا گائے بھی ملے گی, ہمارا چیزیں بھی ملتی ہیں. اہمسا کا جو لمبردار ہے وہ یہ نہیں کر پاتا نا, وہ کرنا پڑے گا اس کو. تو چیزیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں کو ایگزسٹنس کے لیے جو اب دنیا بڑھ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آوارہ کتے تو سمجھے کہیں اور پہ بھی آوارگی ہو رہی ہے, کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہم پہ آوارہ کتے, اگر وہ شرافت سے جی رہے ہوتے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے, تو وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے. صحیح بات ہے نا. منسٹریز بنی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے منسٹری کر کے رہی ہے. شیلٹر بنا لیں بھائی آپ ان کے لیے, سڑکوں پہ تو نہیں ہونا ہے. ایز آلویز ہم ذرا تھوڑا سا آف ٹاپک گئے, بٹ ہم کور ایشوز پہ آتے ہیں. بات یہ تمہاری وجہ سے ہوا, ہمارا پروڈیوسر آج ہی ہم پہ چیز ہے. جرنلسٹ جو ہیں یہ جو سنسنی پھیلاتے ہیں اور ہمیں ایک لال بتی کے پیچھے لے آتے ہیں کہ جی پیسہ کمانے کے لیے فلاں لیڈر جو ہے فارغ ہو, ابھی ریلیز ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ سب کیا ریٹنگز, آپ کیا اس سے متفق ہیں؟ کیا یہ ریج بیٹ, یہ جو کلک بیٹ کرتے ہیں ہمیں یوٹیوب کے تھرو, از دس اے گڈ تھنگ؟ یس, نو, پلیز لیو یور کمنٹ. اب سر آپ کا ایک ٹاپک رہ گیا جو ہم ہمیشہ رہ جاتے ہیں, مگر آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ڈسکس کر لیں. عامر صاحب. جی حکم نہیں سر, عرض یہ ہے کہ آپ کا دل پسند لیڈر جیل میں ہے, اور 3 سال ہو گئے یا 2.5 سال ہو گئے, کتنا سال ہو گئے, 1000 دن تو پورے ہو گئے ان کے میرے خیال سے. وہ جیل میں ہے, کیا ان کی اب نظر آ رہا ہے واپسی؟ کیونکہ ہم تو ہر ہفتے سنتے ہیں یہ جو جرنلسٹ جو آتے کہتے ہیں جی ابھی نکلے, آج نکلے, کل نکلے, مگر کیا نکل پائیں گے وہ؟ طیب صاحب آپ نے بڑا میرے خیال میں یوکر قسم کا سوال کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں نا, تاریخ کیا ہے پاکستان میں, ہمارے یہاں عمران خان پہلے سیاستدان نہیں ہے کہ جو جیل گئے, اور ہمارے یہاں یہ پہلی بار ایسے سیاستدان نہیں کہ جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوں. اگر آپ جیسے میں نے بھی شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب 3 بار انہوں نے کشتی لڑی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور تینوں بار جو ہے ان کی واپسی ہوئی. مجھے یاد ہے مشرف صاحب کا جب زمانہ تھا, ہم نے اور آپ نے مطلب یاد ہے اچھی طرح ہمیں, یہی گزارا. تو اس میں یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں لگ رہا تھا کہ بالکل ختم ہو گئے, اور ان کی سیاسی جماعتیں ختم ہو گئیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا. اور مشرف صاحب جو تھے ایک مقبول فوجی حکمراں تھے, ٹھیک ہے نا, ان کو ایک عوام کی شروع کے سالوں میں عوام کی پذیرائی بہت حاصل تھی, اور لوگوں کا اتنا زیادہ ڈسکنیکٹ تھا بڑی پولیٹیکل پارٹی سے, بڑے خاندانوں سے, جو سیاست کے خاندان ہیں, جس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, تو وہ فوج کو اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پاپولر قسم کا, کہ جب پی ٹی وی اسلام آباد میں گھسی تھی فوج, تو باہر اس کے میں آئی وٹنس ہوں کہ لوگ بچوں کو لاگے سے رونق نہیں ہوتی کہ کوئی تماشا دکھا رہے ہیں, ہاں کہ یہ ہو رہا ہے کہ فوج ٹیک اوور کر رہی ہے, تو لوگوں نے ایک ویلکم کیا تھا اس چیز کو, اور مجھے یاد ہے بے نظیر صاحبہ تک نے ویلکم کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں وہ والی بات نہیں کر رہا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ واپس آئے, اور جو کیس تھا ان پر نواز شریف صاحب پہ ہائی جیکنگ کا, وہ کیس تھا کہ اس میں لگتا تھا کہ جس طرح آج آپ کو انٹینسٹی نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اگینسٹ عمران خان, وہی انٹینسٹی ہوا کرتی تھی اگینسٹ نواز شریف. ایون ڈان لیگس میں بھی یہی رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد میں تو وہاں سے چل رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اس طرح کی چیزوں میں سیاستدان کئی بار گئے ہیں. اچھا, لیکن عمران خان ذرا سے مختلف یوں ہوئے کہ انہوں نے ان لائک نواز شریف انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. وہ ہمیشہ جب بھی مشکل میں آتے نواز شریف صاحب, وہ بات کر کے نکل جاتے ہیں. F10 میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, ایک گھر جہاں پہ کلثوم صاحبہ رہتی تھی. میں اس زمانے میں F10 4 میں رہا کرتا تھا, تو 2 گلی پیچھے تھا. تو میں نے اپنی آنکھوں, ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لاہور سے بھر کے ٹرک آئے تھے, اس پہ ان کا سامان لدا تھا, اور وہ جو کلثوم صاحبہ تھی جب سیڑھیوں سے اوپر اتری تھی تو شی واز بیمنگ,
with happiness کہ جی ہم تو جا رہے ہیں سعودی عرب نا, اور یہ سامان رکھا جا رہا ہے, اور وہاں اسلام آباد مطلب اچھی طریقے سے رخصت کیا گیا. رخصت کیا نہیں, مگر انہوں نے جاتے ہوئے شکایت کی تھی, ایسی نہیں کرو, انہوں نے شکایت کی تھی کہ بڑا دیکھ لیں ہمارے ساتھ. اچھا, ان لائک نواز شریف, عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی عمران بالکل جیل جا کے ٹوٹ جائیں گے, تو ابھی تک تو قائم و دائم ہے, اور مطلب ہے, لیکن بالکل ہو سکتا ہے کہ کل کو حالات پھر پلٹا لیں, اور بالکل اس بات کا امکان ہے کہ مطلب ہے جو آج امکان ہے, میں تو سمجھتا ہوں سیاست میں ہمیشہ امکانات کا کھیل ہے, بیک ڈور ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. ہاں, کہیں نہ کہیں مطلب ہے گفتگو ہو سکتی ہے, کہیں نہ کہیں بات چیت ہو سکتی ہے, اور ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کہہ دیا, اب میں شروع. اب آپ پلیز, میں تو بھی شروع ہوا تھا, آپ نے بریک لگوا دیا. عمران کا جو دراصل بات یہ ہے کہ واٹ از گڈ فار دا گوز از آلویز گڈ فار دا گینڈر. جب آپ کسی ایک چیز کو, وہی چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں پھر وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتی ہے. When you live by the gun, you can actually die by it too, and normally that's the case. ان کی جو انڈکشن تھی, جس طرح سے یہ آئے تھے, تو ہم سب کو اندازہ تھا کہ یہ شاید اتنا صاف شفاف معاملہ نہیں ہے. پھر جو گورننس تھی ان کی, ایک منٹ مجھے بھی بات کریں, آپ نے اتنا ان کے لیے کیا, تو میں بھی, میرا بڑے دوست ہیں میرے بہت, میں ان کو پرسنلی جانتا رہا ہوں, میں ان کے میں نہیں جانتا پرسنلی, میں ان کو پرسنلی جانتا تھا, میں ان کے لیے, شوکت خانم کے لیے میں نے بڑا کام کیا, میرے انتہائی, میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں. کرکٹر وہ بہت بڑے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. انفیکٹ جب یہ آئے تھے تو یہ بات صحیح تھی کہ یہ پرائم منسٹر کی سیٹ سے زیادہ پاپولر تھے, ان کو ضرورت نہیں تھی, اور یہ بات کا بار بار ذکر بھی کرتے رہے. لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں, جس طرح سے ہوئیں, اس میں کافی ان کی ڈکٹیٹرشپ نظر آئی. جب یہ تھے بھی, ایک تو یہ کبھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, شہباز شریف نہیں آتے, پھر انہوں نے جس قسم کی باتیں کی, کئی جھوٹ بھی ثابت ہوئیں. پھر وہ گھڑی کا معاملہ آیا, وہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ ہر ایک کوئی چور, ڈکیت, قاتل اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی. اب رہے گی کہ اس وقت ان کی جو سچویشن, دیکھیے یہ سب جوڈس کیسز تھے. اگر آپ کی عدالتوں نے ان کو سمجھا کہ ان کے پاس انف ایویڈنس تھا کہ ان کو پیچھے رکھا جائے جیل کے, تو میں اور آپ کوئی ہوتے نہیں ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل. جو لوگ اب پار میں ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ کے چلیں, اگر تو کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ ملتا ہے یار, مڈل گراؤنڈ سے چلنا چاہیے. یہی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں نا کہ مڈل گراؤنڈ ہے. ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ پولیٹکس پہ تنقید بالکل ہو سکتی ہے, ان کے فیصلوں پہ تنقید ہو سکتی ہے. سنا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ مڈل گراؤنڈ پہ تو نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا. عمران جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہیں نا. عمران کو جو شکایت ہے, عمران کو شکایت اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ مطلب ہے نہیں. پھر دوسری ایک اور بات, بہن ایک طرف ہے, پارٹی ایک طرف ہے, بہن انٹرنل پولیٹکس پہ آپ پی ٹی آئی کی بات انٹرنلی یہ بہت خطرناک حد تک عمران کے خلاف جا رہی ہے, کیونکہ وہ دو طرح سے اس کے ماؤتھ پیسز چل رہے ہیں, اور دونوں لڑتے رہتے ہیں آپس میں. ایک یہ کہتے ہیں, دوسرا کہتا ہے. اگلے اس میں پی ٹی آئی کی انٹرنل پولیٹکس پہ بھی بات کریں گے. عمران صاحب کا جو مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں نا, ان کا یہ تھا کہ یقین ان کو دلایا گیا, جس میں بہت سارے اور پاکستانیوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ اس ملک کی بربادی کی یا مشکلات کی جو ذمہ دار ہیں یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ یقین دلایا گیا تھا. جو بچہ 1999 میں پیدا ہوا وہ یہ سنتے سنتے بڑا ہو گیا, 25-26 سال کا ہو گیا کہ جی شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے اس ملک کے ساتھ جو ہے مبینہ طور پہ بہت زیادہ بدعنوانی کی. تو اس کے ایمان کیسا بن گیا وہ, اور جو 25 سال کا تھا وہ 50 کا کراس کر گیا وہ. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ پورا ان کی ایک کہتے ہیں نا ان کے ذہن میں بٹھایا گیا. کس نے بٹھایا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک نیریٹو ہوا کرتا تھا, بالکل ہم نے دیکھا. ایک دم سے سوئچ کیسے ہو گیا, وہ ایک الگ بحث ہے. اچھا, اس میں عمران خان جس طرح ہمارے دوست تھے ارشد شریف صاحب, ٹھیک ہے نا, ان کا وہ کیوں اتنا زیادہ پیشنیٹ طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے یا وہ تنقید کر رہے تھے, اس کی وجہ تھی کہ ہی واز شاکڈ. ان کو یہ لگا کہ ایک بہت بڑا بٹریل ہو گیا ملک کے ساتھ, اور بہت سارے اور صحافیوں کو کہ جو اس زمانے میں بڑے اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہوا کرتے تھے. رائٹ, کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ نے باؤٹ ٹرن کیا, انہوں نے اپنی پالیسی بدل لی جب انہوں نے, تو وہ میرے خیال میں بہت سارے صحافیوں کو ہضم نہیں ہوئے, عمران خان کو بھی ہضم نہیں ہوا. اب مجھے نہیں پتا, یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایک انٹینسٹی ہے جھٹکے کی, کہ وہ اب میں ساجد صاحب یہ کہیں کہ جی طیب صاحب جو ہیں بڑے اچھے آدمی, ایک دم پھر آپ پلٹ جائیں
تو میں کیا کہوں گا میں ساجد تھوڑے میں اس طرح کی حرکتیں کرنا میں پلٹوں گا. ہے نا. ہاں یار یہ ہو یہ سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ یہ عجیب شوق ہے, پلانٹڈ قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ اس کا عمران کا ایک شوق ہے اور اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. وہ تاریخ اس کو غلط ثابت کرتی ہے, درست بھائی ثابت کرتی کمپرومائز ہے. آپ یہ کہتے تھے کمپرومائز نہیں کرنا. سزا ہوئی ہوئی آقا, سزا کے بعد کیا آپ کا سزا تو نواز شریف کو بھی ہوئی تھی. ہاں مگر مطلب ایک بھائی جان سرکمسٹانسز اس میں زمین آسمان کا بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, سب ہو جاتا ہے. آپ مجھے ان کے بتائیں پاس فراڈ کا بھی ڈال دیا گیا ہے, اگر ایسی ان کرپشن کے اوپر بہت بڑی رقم کا بھی ہے, پھر اب ان کا ڈیفیمیشن کا بھی پرائم منسٹر سٹنگ نے کیا ہوا ہے ان کے اوپر, امریکہ بہادر نے سائفر کے اوپر کیا ہوا ہے. بحث ہو جائے گی, لیکن اگر ان کیسز کا موازنہ ان سے کریں جو زرداری صاحب پہ کیس تھے, شریف صاحب پہ کیس تھے, کوانٹم آف کرپشن ہی کی بات کریں آپ کہ 35 ارب کا تھا, 10 ارب کا ایک تھا, 22 ارب کا ایک تھا, اربوں کی بات تھی. یہاں بات آتی ہے گھڑی کی جو یار آپ میری بات سنیں, آپ ہنس تو رہے لیکن مگر 1 روپے کی ہو ہاں وہ چوری ہے یا 100 روپے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل عمران نے اگر کرائم کیا ہی شوڈ اسٹے ان جیل, بٹ واٹ اباؤٹ دوز جن پہ اربوں روپے کا تھا. تو آپ کے جب انصاف کے وہ اس طرح تو ڈسپینسیشن نہیں ہو سکتی کہ کہیں نہ کہیں. آپ کسی کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے. میں آپ سے میں ایک اور بات کہتا ہوں. میں عمران پہ ایک کیس ہے, بڑا دلچسپ کیس ہے, القادری ٹرسٹ کا. جی جی بھائی ایسی کرپشن اللہ کرے سب کریں کہ اس کرپشن کے بدلے ملک میں ایک یونیورسٹی بن رہی ہو, وہ باہر اپارٹمنٹ نہ بن رہا ہو, باہر جا کے مطلب آپ فیکٹری نہ لگا رہے ہو ملک سے باہر جا کے نا. اچھا وہ جو پیسے آئے ہیں وہ پیسے تو آج بھی حکومت کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اب آپ نے کیونکہ کیسز بنانے تھے اور کچھ وہ نہیں ہو رہا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کیسز پہ کیسز آ رہے ہیں. یار وہ سب جھوٹے تھے تبھی ثابت نہیں ہو پائے, تو یہ بھی اگر جھوٹا ہے تو نہیں ثابت ہو پائے گا. ایک جب وقت آئے گا تو جس طرح آپ اور میں صرف اپنی باتیں کرتے, جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بھائی لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے کہ جن 2 پارٹیوں کو انہوں نے 1 منٹ ڈاکو ڈکیت چور سب کچھ کہا ہوا ہے, تو اگر یہ سارے ہیں تو پھر تو نہیں جوڑیں گے. چلیں ہمارا یہ پوچھنا کہ عمران خان کو واپس آنا چاہیے نہیں, یہ تو ایک سوال نہیں, یہ سوال نہیں تھا. سوال میرا جو بنتا ہے اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یس اور نو کا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو کمپرومائز کرنا چاہیے, تھوڑا سا مڈل گراؤنڈ لا کے آئیں اسٹیج پہ کریں کام. ہمیں ضرورت ہے اچھے لوگوں کی, سارے اچھے لوگ ہیں مگر جو اچھے لوگ ہیں جو جیل کے باہر ہیں باہر آئیں کام کریں. آپ سے یس اور نو کا سوال ہے, پلیز ڈو لیٹ اس نو. فٹ بال ورلڈ کپ کے بارے میں بات کرے بغیر کیسے آپ یار کیا اتنا بڑا 108 میچز ہیں, 108 کنٹری بھی تو ہے نا, دنیا کو لگا دیا گیا ہے فٹ بال پہ. تو پتہ نہیں یہ سارے سیاسی جو آپ کے سوالات ہیں یہ ریلیونٹ بھی نہیں, لوگ پبلک نکل گئی تھی ورلڈ کپ, اس کے بعد بھول جاؤ. اور ابھی تو انیشیل میں ہی اتنا مزہ آنے لگ گیا. پہلا میچ 3 ملک میں, امریکہ میں پتہ نہیں کتنی سٹیز ہیں, کینیڈا میں ہیں اور میکسیکو میں گھومتے پھرے. ہم لوگ ادھر ہی لگے ہوئے آپس میں کہ کیا ہوگا ہمارا. اچھا اگلی بار پھر رہ گیا انٹرٹینمنٹ پہ ہم نے بات نہیں کی. یہ انٹرٹینمنٹ یہی ہے. ارے ہاں نہیں, یہ تو اسپورٹس ہے یار. انٹرٹینمنٹ ایک ہی چیز تو نہیں بیٹا, آپ کی غلط فہمی ہے. اداکاروں کا تعلقات ہو سکتے ہیں فٹ بالر کے ساتھ, لیکن اس سے زیادہ لگ گیا انٹرٹینمنٹ کی نیوز ہے سر بہت. یار تو سر آپ ہمیں کچھ ہماری دی گریٹ مائرا خان وہ ابھی کنگ چارلس سے مل کے آئی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے, قابل فخر بات. تاریخی صحیح بات ہے یار. ہم لوگوں نے خوابوں میں دیکھے ہوں گے ان کو کہ کنگ چارلس ملی ہیں ان کو, اور سب سے بڑی بات ہے کنگ چارلس نے کہا میں نے آپ کا سب کچھ سارے پروگرامز دیکھے ہیں, اس پہ بڑی مائرا خان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے کنگ, مجھے بھی آپ کے پاس نہیں, آپ کو تو خام کا ہر چیز پہ حیرت ہوتی. تم نے دیکھیے میں تو حیرت قدے میں رہتا ہوں, ریالٹی از حیرت زدہ رہتا ہوں, اسٹرینجر دین فکشن, رائٹ. یہی بات ہے نا, ریالٹی از فار مور اسٹرینج. ڈاکٹر کلیم الرحمان مجھے یاد آ گیا. چلے اچھے آدمی, ان کو بہت سراہا انہوں نے کنگ چارلز نے, اور اس کے فوراً بعد ہی مائرا نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں ملیالم فلم میں کام کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آج کل ساؤتھ کی فلمیں انڈیا میں جو آج کل ٹرینڈ ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں داد مل رہی ہے انگریزوں کے بادشاہ سے اور فلم کرنا چاہ رہی ہے ملیالم. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا پبلک کی پوری نظر آئی ہوئی ہے تو اپنی خواہش بھی دکھا دو. یہ عقل مندی ہے. مائرا خان از اے ویری ویری شارپ کڈ ہے. which is why she's here. That's why she's in the top notch as well. Right. Top notch Myra Khan. Thank you, sir. Thank you for the entertainment piece of nugget. And with that, ladies and gentlemen, thank you for watching us on the Yes or No show. ہمیں آپ اپنی پریشس رائے سے پلیز آگاہ کرتے رہا کریں, بتائیں, ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے شو کو اور بہتر اینی ٹاپک اور خدا کے واسطے گالیوں کے علاوہ بھی کچھ لکھیں بھائی. ہم آپ کے لیے محنت کر کے ریسرچ کر کے ایک شو لاتے ہیں.
آپ کیا ہم فیڈ بیک چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں ٹاپکس بتائیں جس پہ ہم بات کر سکیں, اس کو آگے چڑھا سکیں, اور ساجد صاحب سے براہ راست سوال کر سکیں. ہاں ساجد صاحب سے اور عامر صاحب سے, دونوں سے براہ راست سوال اور جواب آپ مانگ سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. دیکھیے گالیاں نہ دیں بس, دیکھیے گالیوں جو پرسنل ہو جائیں, ہر چیز پرسنل ہو جاتی. پاکستان کے لوگوں میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ڈسپیشنیٹلی سوچتے ہیں, بہت جذباتی نہیں ہوتے. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ اٹھ کے ساروں کو مار دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. As always, it's always fun for us to do this show and bring you topics that you like. Please do let us know کہ آپ کس ٹاپک پہ ہم سے بات کروانا چاہتے ہیں, کس ٹاپک پہ آپ کی دلچسپی ہے. With that, thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz. For more updates, subscribe now and press bell icon.